बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। वफाकी आईनी अदालत बनने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम जोरों शोर से आ रही है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा होंगे और उनकी रिटायरमेंट की उम्र 70 साल होगी। ये कहना है पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे और जुडिशल कमीशन के अहम मेंबर जनाब एहसन बोन साहब का। एहसन बोन साहब ने जो है वो धमाल डाल दिया और रंग में भंग डाल दिया। और हमारे दोस्त हैं मियां अली इशफाक साहब, दुनिया न्यूज की ये खबर है। और अगर किसी ने इसका काउंटर चेक करना हो, इसको वेरीफाई करना हो, तो वो जा सकता है नेट के ऊपर, उसको ये खबर मिल जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो एहसन बोन साहब ने जो है वो धमाका जो है ना धमाका कर दिया, बल्कि धमाकेदार खबर जो है वो ब्रेक कर दी है। क्योंकि ये पहले दिन से गरीब फकीर दरवेश ये बात कर रहा है कि वफाकी आईनी अदालत बनेगी, वफाकी आईनी अदालत बनेगी, बन के रहेगी। पाइन जेड़ा सुप्रीम कोर्ट च कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया ना, ये मामलात यहां तक नहीं चल सकते। ये गरीब आपको पहले दिन से ये बात कर रहा है कि जब 27वीं आईनी तरमीम से पहले 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही थी, तो उन्होंने अगलों ने कहा कि बैठो, बैठकर बात करते हैं। सियासतदानों ने कहा, तो मौलाना ने कहा कि जी नहीं, वो 27वीं वो जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, उसमें वो अगर आईनी अदालत बन जाएगी तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाए। अब फजल रहमान साहब जो है वो जिसके इशारों के ऊपर खेल रहे थे ना, वो सबको पता वो कौन है। तो फजल रहमान साहब उस वक्त अपनी वो बढ़ा रहे थे, मतलब अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जो है वो सारे उनके दर पर हाजिरी दें और सब कहें कि जी देखो जी मौलाना मौलाना हो रही है, मौलाना मौलाना हो रही है। तो मौलाना साहब ने जो बातें की थी सर, दरअसल उस वक्त एक मजबूरी थी, हुकूमत की मजबूरी थी। क्योंकि हुकूमत ने मौलाना के वोट्स गेन करके 26वीं आईनी तरमीम करवानी थी और हुकूमत वो करवाने में पास हो गई, हुकूमत वो पास करवाने में कामयाब हो गई। तो हुकूमत ने वो मौलाना के वोटों से वो तरमीम जो है वो पास करवा ली। अब हुआ क्या कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम थी, 26वीं आईनी तरमीम दरअसल उस वक्त की जरूरत थी। और उस वक्त इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। तो हुकूमत ने 25 से पहले क्योंकि 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हुए थे अपने ओहदे से, तो हुकूमत ने 25 से पहले ये काम करना था। और हुकूमत ने जो है ना वो पूरी तैयारियों के साथ, पूरे जोरों शोर के साथ 26वीं आईनी तरमीम करवाई, दोनों ऐवानों से, कौमी असेंबली से और सेनेट से। अब वो जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो उसके तहत मौलाना फजल रहमान की ये डिमांड मान ली गई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत करेगा। मौलाना की डिमांड थी ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दो, 26वीं आईनी तरमीम को आप छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत करे। फजल रहमान साहब ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील तब ठोका जब वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिससे बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशात वाबस्ता थीं, उन उम्मीदों और ख्वाहिशात पर बड़ी बुरी तरह पानी फिरा और तहरीक इंसाफ जो है वो मुंह देखती रह गई। तहरीक इंसाफ के ताबूत में फजल रहमान साहब ने आखिरी कील ठोका था ना, फजल रहमान साहब ने उनसे बदला लिया। क्योंकि जो फजल रहमान साहब को वो इमरान खान डीजल कहा करते थे, फजल रहमान साहब बड़े चालाक सियासतदान है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े नफीस आदमी है और पाकिस्तान के जय्यद उलमा में उनका शुमार होता है। लेकिन फजल रहमान साहब जो सियासत करते हैं सर, वो सियासत की रेलेवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनकी जो सियासत है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस वक्त जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो सब मौलाना के दर पर हाजिरी दे रहे थे। अब एहसन बोन साहब जो है, जो भी हाल ही में जुडिशल कमीशन के मेंबर बने हैं 2 साल के लिए और वो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी और वो इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर दूसरी खबर जो है आर्मी चीफ का जो बहावलपुर छावनी का दौरा है उस हवाले से बात करूंगा। एहसन बोन साहब ने जो खबर ब्रेक की है वो जो दुनिया न्यूज के अंदर लगी हुई है और हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं मियां अली इशफाक साहब, उनकी वो खबर है। मतलब उन्होंने आगे लिखा हुआ है रिपोर्टर का नाम और आगे मतलब लिखा है मोहम्मद इशफाक से। अब यहां पर लिखा हुआ है कि मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन बोन ने इंकशाफ किया। ये देख लें, अगर आपको यकीन किसी को ना आए तो ये खबर है और ये दुनिया न्यूज की खबर है।
یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی ممبر جوڈیشل کمیشن احسن بون صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام جلد ہوگا اور آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 70 سال تک ہوگی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا موقف واضح ہے. 27ویں ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں یعنی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت حکومت کی جو جماعتیں، حکومت کی جو اتحادی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ایک بہت مین سٹریم کی پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر قانون، پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب فاروق ایچ نائک، بیرسٹر جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان بار کونسل اس بات پر اتفاق کر چکی ہے اور اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آئینی عدالت بنے اور آئینی عدالت کے ججز کی عمر کی جو حد ہے وہ 68 سال ہو. اس وقت 68 سال کہا گیا تھا. اب پاکستان بار کونسل کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آئینی عدالت کے جج کی عمر کی حد 70 سال ہو. تو سر تحریک انصاف کی امیدوں پر تو پھرنے جا رہا ہے پانی، کیونکہ آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور قلعہ ٹھوک کے آ رہے ہیں اور اس کرسی پر آ رہے ہیں جس کرسی پر وہ بطور چیف جسٹس آئینی عدالت 5 سال کے لیے اپنی فرائض، اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دیں گے. تو سر تحریک انصاف جو ہے اس کی امیدیں اور اس کی خواہشات جو ہیں وہ تو پھیکی پڑ گئی نا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 5 سال کے لیے آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے. تو بڑا جو ہے نا تحریک انصاف کو بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے. تو اب احسن بون صاحب کی ہی یہ خبر ہے. احسن بون صاحب کے حوالے سے ممبر جوڈیشل کمیشن اور سربراہ آسما جہانگیر گروپ احسن بون نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کی. احسن بون نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے منظور کی ہے اور اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک کی ہائی کورٹس میں ججز کی شفاف اور میرٹ پر تقرریاں کی گئیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات سے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تقرریاں کی گئیں اور مزید بھی ہوں گی. لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ججز کے تقرر کا معاملہ جلد حل کیا جائے گا. یہ استحقاق چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے. 27ویں ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہوگا اور وفاقی آئینی عدالت میں فرائض سر انجام دینے والے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 70 سال ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر 65 برس ہوگی. وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے عام نوعیت کے مقدمات کی بروقت سنوائی ہوگی اور سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. احسن بون نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کمیشن کے اجلاس میں سب کو سنتے ہیں اور پھر میرٹ پر ججز کی تقرریاں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر عدالتی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں. تو سر تحریک انصاف کی امیدوں پر تو احسن بون صاحب نے پھیر دیا پانی. اور 27ویں یعنی ترمیم آئے گی، وہ اس طرح آئے گی کہ جی جو سپریم کورٹ کا 13 رکنی آئینی بینچ بنا ہے، وہ جیسی حکومت کو مخصوص نشستیں ملیں گی قومی اسمبلی کے اندر، وہ جو ان سے نشستیں چھینی گئی تھیں، اور پھر وہ جو کے پی کے اندر سینٹ کی 11 نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے، وہاں سے بھی تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگنا ہے. تو سر جیسے ہی وہ 2 کام ہوں گے اور 2 پٹیشنز کے اوپر اوکے ہو جائے گا، سب کام فٹ ہو جائے گا اور 13 رکنی آئینی بینچ فیصلہ دے دے گا کہ جی جڑا 8 رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ دیتا سی وہ غیر مؤثر، کیونکہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ان کے ساتھ بقیہ 7 ججز تھے جنہوں نے کہا تھا یہ تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس دے دیں، وہ فیصلہ تو سر گیا، کیونکہ وہ فیصلہ تو نہیں مانا جائے گا، وہ تو ردی کی ٹوکری میں جانا ہے. کیونکہ جو 13 رکنی فل وہ بن گیا آئینی بینچ بن گیا، 13 رکنی آئینی بینچ ایسے بنا ہے کہ اس میں مزید 5 ججز کا اضافہ ہو گیا. جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس صلاح الدین پینور اور جسٹس میاں عمر فاروق. اب وہ 5 ججز آنے کے بعد 13 رکنی آئینی بینچ بن گیا. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں بھی سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ تھا، جسٹس مسرت العلی اس وقت دلیل تھی. تو اب بھی 13 رکنی بینچ ہے اور 13 رکنی بینچ میں سے اگر فیصلہ سر خلاف بھی آیا نا حکومت کے تو زیادہ سے زیادہ 10-3 کی اکثریت سے آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 9-4 کی اکثریت سے آ جائے گا. 9 اکثریتیں ہوں گے اور 4 مخالف ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سر تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ تو لگ گیا دھچکا.
یہ تو جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کے حوالے سے خبر تھی، اور پاکستان بار کونسل ان کا نام بہت حد تک فائنلائز کر چکی ہے بطور وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے کہ جسٹس قاضی فائزیسا از موسٹ فیوریٹ فار فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ چیف جسٹس. وہ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے عہدے کے لیے موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہیں کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. بلکہ یہ بار بار اصرار کر رہے تھے بیرسٹر سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب، جو سابق وفاقی وزیر قانون رہے ہیں، جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. تو وہ تو بار بار یہ بات کر رہے تھے، اب احسن بون صاحب نے کر دی اور حکومت اس پر تیار ہے. حکومت کے پاس ایک میجک فگر آ جائے گا اور مولانا دی حکومت نے لوڈ نہیں پائے گی. دوسری خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کا بہاولپور چھاؤنی کا جو دورہ ہے، اس دوران آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوؤں پر بریفنگ دی. اپنے دورے میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینے کی بات کی. آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے غیر قانونی منظم سپیکٹرم موجود ہے، جس کی پشت پناہی مخصوص عناصر کرتے ہیں. جب بھی ریاست اس سپیکٹرم پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیے سنائی دیتے ہیں. آرمی چیف نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے فوج کے عزم کو اجاگر کیا. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے اور روشن مستقبل ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ قومی ترقی میں بامعنی کردار ادا کرنے کے لیے خود کو ضروری صلاحیتوں سے آراستہ کریں. یہ آرمی چیف نے کہا، اور انہوں نے کہا وہ جو غیر قانونی سپیکٹرم موجود ہے جو دہشت گردی کے پیچھے ہے، پھر وہ فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی، پھر وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے ہیں، سر ان کی بچت نہیں ہے. پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری کو جو درپیش چیلنجز ہیں اسے نمٹنے کے لیے پاک فوج تیار ہے اور ہمہ وقت تیار ہے. اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پر لگانے کی بات کرے گا، جو اس کے خلاف سازش کرے گا، جو اس کھیل کا حصہ بنے گا، وہ عبرت کا نشان بنے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.